نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیزان محترم، میں محمد اسلم ڈوڈی، چیئرمین لبرل پارٹی پاکستان، آپ سے مخاطب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل۔ پیش خدمت ہے پروگرام فہم قرآن۔ عزیزان محترم، ہمارا آج کا موضوع ہے خدا نے شیطان کو کیوں پیدا کیا۔ عزیزان محترم، آپ جانتے ہیں کہ میں آپ حضرات کے سامنے کافی عرصہ سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اس کی تفسیر اور تفصیل بیان کر رہا ہوں، اور اسی ضمن میں نے آپ حضرات کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے 150 ناموں کا مطلب اور مفہوم آپ حضرات کے سامنے بیان کیا ہے، اور اسی ضمن میں ہی آپ حضرات کے سامنے اب میں شیطان کے بارے میں کچھ معلومات آپ حضرات تک پہنچا رہا ہوں۔ عزیزان محترم، آج ہم اس بات پر گفتگو کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کو کیوں پیدا کیا۔ عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کو بطور شیطان پیدا نہیں کیا۔ اللہ عز و جل نے شیطان کو ایک بطور جن پیدا کیا، وہ جنات میں سے تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کو کوئی پلید اور ناپاک جسم کے ساتھ پیدا نہیں کیا۔ وہ عام جنات میں سے تھا، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہیں جنات، تو ان میں سے تھا وہ۔ جس طرح انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک مخلوق ہیں، جنات بھی اللہ کی ایک مخلوق ہیں، ملائکہ یعنی فرشتے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک مخلوق ہیں، اسی طرح جنات جو ہیں وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہیں۔ تو شیطان کا تعلق جنات سے ہے۔ قرآن پاک اس پر وضاحت دیتا ہے، واضح کرتا ہے قرآن پاک کہ کان من الجن، وہ جنات میں سے تھا۔ تو جب اس نے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے آدم کو سجدہ کرنے کا، تو اس نے تکبر اور غرور کیا اور اپنے تکبر اور غرور میں مارا گیا، ورنہ وہ کوئی پیدائشی طور پر شیطان نہیں تھا۔ یعنی شیطان پیدائشی طور پر ہی شیطان نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کو بطور شیطان پیدا نہیں کیا تھا، ناپاک اور پلید پیدا نہیں کیا تھا۔ وہ جنات میں سے تھا، اور عمومی جس طرح جنات ہیں انہی میں سے وہ تھا، بلکہ اس نے تو ہزاروں سال اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی تھی، ریاضت کی تھی، اور بڑا برگزیدہ شمار ہوتا تھا ملائکہ کے اندر بھی، جنات کے اندر بھی۔ اور عزیزان محترم، تو اصل میں جب اس نے تکبر اور غرور کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اپنے دربار سے نکال دیا۔ جس طرح انسانوں میں سے بے شمار انسان ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت و ریاضت نہیں کرتے، اللہ کی بندگی نہیں کرتے، نماز نہیں پڑھتے، روزے نہیں رکھتے، حج نہیں کرتے، زکوٰۃ نہیں دیتے، ہیں جی، تو حالانکہ ان پر تمام چیزیں فرض ہوتی ہیں لیکن وہ نہیں کرتے۔ اسی طرح شیطان بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مختار بنایا تھا، وہ اپنے ارادے پر قدرت رکھتا تھا، اسے اختیار تھا۔ اس نے اپنے اختیار سے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا، اپنی مرضی سے انکار کیا، تکبرانہ انداز اختیار کیا، اور اللہ کے دربار سے وہ راندہ درگاہ ہوا۔ عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو پلید اور ناپاک پیدا نہیں کیا۔ تو دوسری بات یہ کہ دنیا عزیزان محترم ایک امتحان گاہ ہے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے، جنات کو پیدا کیا ہے، اور ان کا امتحان لینا مقصود ہے۔ شیطان تو وہ مطلب ہے جنات میں سے پہلی ہستی تھی جو اس امتحان میں ناکام ہوا، اس امتحان میں ناکام ہوا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے تکبر اور غرور کر بیٹھا۔ اسی طرح انسانوں میں سے بھی بہت سارے لوگ ہیں جو تکبر اور غرور کرتے ہیں، ظلم کو روا رکھتے ہیں، ستم کرتے ہیں لوگوں پر، جور و جفا کرتے ہیں لوگوں پر۔ تو یہ امتحان گاہ ہے کائنات جو ہے، یہ دنیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے امتحان گاہ بنائی ہے، یہ ہمارا امتحان لینا مقصود ہے۔ تو شیطان کے مقابلہ میں جب انسان آتا ہے، جب شیطان اس کو بہکاتا ہے، غلط راہ کی طرف لے جانے کی کوشش کرتا ہے، تب انسان اپنی مرضی کا مالک ہوتا ہے۔ وہ لوگ جو شیطان کے کہے پر چلتے ہیں، شیطان کی بات کو مان لیتے ہیں، ظاہر ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کو مول لیتے ہیں۔ اور اس طرح شیطان کا جب انسان مقابلہ کرتا ہے، شیطان بار بار اس کو بہکاتا ہے، جو لوگ اس کے بہکاوے میں نہیں آتے، اس کی بات کو نہیں مانتے، اپنے پروردگار کے راستہ پر چلتے ہیں، صراط مستقیم پر چلتے ہیں، تو وہ لوگ کمال درجہ کو آہستہ 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 کمال درجہ کو حاصل کر لیتے ہیں۔ گویا کہ شیطان کا مقابلہ کر کے وہ کمال درجہ کو پہنچ جاتے ہیں۔
اپنی تجرباتی زندگی سے. جس طرح پہلوان ہے، پہلوان کے مقابلے میں اگر کوئی پہلوان نہ آئے اس کی طاقت کا عوام کو کیا پتہ. دنگل میں تو پہلوان نکلتے ہیں، پہلوان نکلتا ہے دنگل میں. اب اس کے مقابلے میں اگر کوئی نہیں آتا تو جو مقابلے میں نکلا ہے پہلا پہلوان، اس کی طاقت کا کسی کو کیا پتہ چلے گا کہ کتنا طاقتور ہے. جب اس کے مقابلے میں کوئی پہلوان آئے گا تبھی اندازہ ہوگا کہ یہ ان میں سے طاقتور کون ہے. تو انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، تو شیطان جو ہے اس کو روکتا ہے اللہ کی عبادت سے، صحیح راستے پر چلنے سے. اس طرح پتہ چلتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو کہ کون سا بندہ میرے راستہ پر چلنے والا ہے، کون سا انسان میرا برگزیدہ بندہ بنتا ہے، اور کون جو ہے میرے راستے کو چھوڑ کر شیطان کے راستہ پر چلتا ہے. گویا کہ یہ ایک امتحان گاہ ہے، اور اس امتحان گاہ کے لیے شیطان ایک آلے کے طور پر استعمال ہوتا ہے. جو لوگ شیطان کے راہ پر چلتے ہیں، شیطان کے راستے پر چلتے ہیں، شیطان کی باتوں پر چلتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وہ قیامت کے دن ان کو سزا دی جائے گی. اور جو لوگ شیطان کے راستہ کو چھوڑ کر رحمان کے راستہ کو اختیار کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ان کو آخرت میں اعلیٰ مقام عطا کیا جائے گا. تو عزیزان محترم، انسان اپنے اختیار سے عمل کو اختیار کرتا ہے. جو عمل بھی اختیار کرتا ہے انسان اپنے ارادہ سے، اپنی مرضی سے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا. انسان کو اختیار دیا گیا، اس کے اندر یہ الہام کر دی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ تو اپنی مرضی کر سکتا ہے، جس راستہ پر تو چاہے جا سکتا ہے. تو انسان جب برے اعمال کی طرف جاتا ہے تو شیطان اس پر سوار ہو جاتا ہے. جب انسان برے اعمال کی طرف تھوڑا سا التفات کرتا ہے، تھوڑی سی توجہ کرتا ہے، تو شیطان اس پر سوار ہو جاتا ہے، شیطان اس کی سواری کرتا ہے، اور شیطان اس پر سوار ہو کر اس کی مہار اس طرف لے جاتا ہے جو راستہ گناہ کی طرف جاتا ہے، جو راستہ غلط منزل کی طرف اس کو لے کر جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہی ہے جو ہمیں شیطان سے بچاتا ہے، ورنہ شیطان انسان پر حاوی ہو جانے میں کامیاب ہو جاتا ہے. اگر انسان، یہ دنیا بڑی رنگین ہے، بڑی حسین ہے دنیا، کتنی سائنسدانوں نے بڑی بڑی چیزیں ایجاد کر دی ہیں. انسان کا دل دنیا میں لگ جاتا ہے اور وہ دنیا کے اندر رہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے غافل ہو جاتا ہے، اور شیطان اس پر سوار ہو کر اس کو غلط راہوں کی طرف لے جاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم نہ ہو ہم پر، تو ہم شیطان کے مکر و فریب میں آ کر غلط راہوں کی طرف چل نکلتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پر اپنا فضل و کرم فرمائے اور شیطان سے ہمیں بچائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کو کوئی اسی مقصد کے لیے پیدا نہیں کیا تھا کہ وہ جو ہے شیطانی کام کرے گا، غلط کام کرے گا، انسانوں کو گمراہ کرے گا. اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک صحیح جن پیدا کیا، ایک اچھا جن پیدا کیا. جس طرح جنات ہیں دوسرے، اسی طرح اس کی پیدائش ہوئی ہے، اور اپنے تکبر اور غرور کی وجہ سے وہ مارا گیا. تو اب وہ انسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے قیامت تک کے لیے اسے زندہ رکھا جائے گا. قیامت جب آ جائے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس شیطان کو، یعنی جن کو، اور اس کے تمام شتونوں، جتنے بھی اس کے شتونگڑے ہیں، اس کی اولاد ہے، اس کی نسل ہے، جو اس کے کہنے پر چلتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب سے دوزخ کو بھر دے گا. اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے. وما علینا الا البلاغ. پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.